اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کیسے کریں؟ مرحومین کو ثواب کیسے پہنچائیں؟ عام طور پر ہم یہ کرتے ہیں کہ جب بھی کوئی ایصال ثواب کرنا چاہتے ہیں، ہم مولانا صاحب کو بلاتے ہیں اور وہ آ کر دعا مانگتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ مولانا صاحب کو بلائیں اور وہی آ کر دعا کریں، بلکہ میں آپ کو چند ایسی چیزیں بتا رہا ہوں کہ آپ خود اپنے مرحومین کے لیے ثواب بھیج سکتے ہیں، ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ اس میں ایک دو چیزوں کی وضاحت ضروری ہے۔ ہمارے معاشرے میں عام طور پر لوگ جب بھی ایصال ثواب کرنا چاہتے ہیں تو کوئی چیز پکاتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ کوئی چیز پکا کر رکھی جائے، کوئی کھانا رکھا جائے تو پھر ہی ایصال ثواب ہوتا ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اور نہ جانے یہ کس نے یہ رسم نکالی ہے کہ وہ چیز پکائی جاتی ہے کہ جو مرحوم کو زیادہ پسند ہو۔ اگر میٹھا وہ پسند کرتا تھا تو ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم بھی میٹھا ہی پکائیں۔ اگر وہ مثلاً سویاں پسند کرتا تھا تو ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم وہی پکائیں۔ یہ ضروری نہیں ہے، نہ جانے یہ رسم کہاں سے نکلی، کس طرح سے یہ پھیلی۔ اس کو شریعت کا حصہ نہیں بنانا چاہیے، یہ ہمارا ایک رواج ہے۔ آپ کر لیں پھر بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آپ اس کو شریعت سمجھ کے نہ کریں کہ کوئی کھانا ہوگا سامنے تو پھر ہی ایصال ثواب ہوگا، بلکہ آپ جب بھی اپنے مرحومین کو کچھ پہنچانا چاہیں، آپ سورہ فاتحہ پڑھیں، سورہ توحید پڑھیں، 3 دفعہ سورہ توحید پڑھیں، اور اس کے بعد جو بھی صورتیں آپ کو آتی ہیں، زبانی آتی ہیں یا دے کر آپ پڑھنا چاہتے ہیں، دے کر آپ پڑھیں اور اس کا ثواب آپ مرحومین کے لیے بھیج دیں۔ دعا کریں آخر میں، خداوند کریم انشاءاللہ آپ کے مرحومین تک ان چیزوں کو پہنچا دے گا۔ اور ساتھ یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ اگر آپ کوئی کھانے کا اہتمام کر رہے ہیں تو پھر ضروری ہے کہ آپ کوشش کریں کہ وہ کھانا کسی غریب تک پہنچائیں۔ ایسا شخص کہ جو غریب ہے، جس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، تنگ دستی کی زندگی بسر کر رہا ہے، کوشش کریں کہ وہ کھانا آپ ان تک پہنچائیں تاکہ اس کا ثواب مرحوم تک پہنچے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے خود ہی پکایا اور خود ہی گھر والوں نے کھا لیا یا اپنے پڑوسیوں کو فقط جب وہ کھلا دیا تو اس کا وہ آپ کو اجر نہیں ملے گا جو اجر کسی غریب کو دینے کا ہے۔ ایسے بندے کو جو تنگ دست ہو، جس کی حالت درست نہ ہو، اس کو اگر آپ دیں گے تو آپ کے مرحومین کے لیے یہ توشہ آخرت ہوگا یقیناً۔ اور اگر آپ کے والدین دنیا سے اٹھ چکے ہیں، دنیا میں موجود نہیں ہیں، ان کے لیے 2 رکعت ہدیہ والدین، 2 رکعت نماز ہدیہ والدین پڑھیں۔ انشاءاللہ اس کے بعد آنے والے ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ 2 رکعت ہدیہ والدین پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ آپ وہ پڑھیں، اس کا بہت زیادہ ثواب جو وہ روایات میں ملتا ہے۔ کوشش آپ کریں کہ مرحومین کے جو فرائض رہ گئے ہیں آپ ان کو بجا لائیں تاکہ جو ان سے سوال کیا جانا ہے اس سوال میں کمی واقع ہو۔ دعا کرتے ہیں کہ خداوند کریم ہمارے مرحومین کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے، اور کوشش کریں کہ اپنے مرحومین کے لیے صدقہ جاریہ کا سبب بنیں۔ صدقہ جاریہ کس طرح ہم دیں؟ جتنا آپ سے ہو سکتا ہے، آپ نے ایک پنکھا مسجد میں لگوا دیا، آپ نے ایک ایسا کام کر دیا، مثلاً آپ نے مسجد کے لیے ایک صف کا بندوبست کر دیا۔ جب تک وہ صف موجود رہے گی، جب تک وہ پنکھا موجود رہے گا،
جب تک وہ چیز جو آپ نے دی ہے وہ موجود رہے گی، آپ کے مرحومین کے لیے وہ ثواب جاتا رہے گا۔ تو آدمی کو کوشش کرنی چاہیے، کوئی کنواں کھدوا دیا یا کنویں کے لیے کچھ پیسے دے دیے، جو کام بھی آپ اپنے مرحومین کے لیے کریں گے، خداوند کریم اس کا اجر آپ کو بھی دے گا اور آپ کے مرحومین کو بھی دے گا۔ دعا ہے خالق کائنات کی بارگاہ میں خداوند کریم ہمیں اپنے لیے اور اپنے مرحومین کے لیے، بالخصوص اپنے والدین کے لیے نیک اور صالح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔